يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی چھٹے پارے کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ کسی شخص کی برائی بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. لیکن یہ کہ ایک استثناء، ایک حالت ایسی بیان کی گئی کہ جس میں یہ چیز جائز ہے. الا من ظلم، یعنی الا یہ کہ جس شخص کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم. ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کسی کی برائی ہو کسی شخص کے اندر تو ہمیں اس کو بتانی چاہیے، اس کے بجائے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کی برائی شیئر کریں. لیکن یہاں پہ ایسا شخص کہ جس پہ کوئی ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کی استثنائی صورت بتائی گئی کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر سکتا ہے. جیسا کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں ایک شخص، اس کا پڑوسی جو تھا وہ اس کو تنگ کرتا تھا، تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکایت لگائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے گھر کا جو سامان ہے وہ گھر کے باہر لا کے رکھ دو، یعنی اپنے گھر کا سامان نکال کے اپنے گھر کے سامنے لا کے رکھ دو، یعنی مظاہرہ کرو اس کے خلاف. اب جب بھی کوئی شخص جا رہا گھر کے سامنے سے تو وہ پوچھتا بھائی کیا ہوا، کیا بات ہے، تو وہ بتاتا کہ بھائی میرا پڑوسی میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو آنے جانے والے اس شخص کو پھر برا بھلا کہتے کہ کیسا شخص ہے، کیسا پڑوسی ہے اس کا. تو جو ظلم کر رہا تھا یعنی ظالم، اس کو پھر اس پہ رحم آ گیا اور اس نے اس سے معافی تلافی کر لی. تو یہ ایک حل بیان کیا گیا اس شخص کے لیے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہو. تو اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ نمبر ایک، ظالم باز آ جائے گا، یعنی جو ظلم کرنے والا ہے وہ ظلم سے باز آ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی برائی پتہ چل جائے گی اور وہ اس سے بچ جائیں گے، یعنی اس کے شر سے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہوں گے. تو یہ ابتدائی آیت میں ذکر کیا گیا. اس کے بعد اس پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا قصہ بیان کیا گیا اور یہودیوں کا ایک برا رویہ اور ایسی ان کی ڈٹائی بیان کی گئی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے رسول مانتے ہوئے بھی قرآن میں یعنی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہ ہم نے قتل کیا ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو. اور آگے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کہتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. تو یہ ان کی ڈٹائی، ایک ایسا برا رویہ بیان کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. بر رفع اللہ الیہ، ہم نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا. یہاں پہ رفع کے لفظ ہیں یعنی بلندی کی طرف اٹھا لیا. اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ علو میں یعنی بلندیوں پہ موجود ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پہ مستوی ہے. اسی طرح آگے آیات میں یہ بیان کیا گیا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ ایسے رسول بہت سارے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا، یعنی قرآن میں ان کے نام آ گئے، قرآن میں ان کے واقعات پیش کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور دیگر انبیاء کے قصے. اور کیا فرمایا گیا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ایسے رسول بھی ہیں کہ ان کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، یعنی رسولوں کے بارے میں بھی نہیں بتایا، ایسے رسول بھی آئے تھے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز اور
سب سے بہترین لوگ وہی ہیں کہ جن کے عمل اچھے ہوں. یعنی نام میں کچھ نہیں رکھا، اصل عمل میں رکھا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد کو رسول مبعوث بنا کے بھیجا اور ان کا ذکر ہمارے سامنے نہیں کیا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا تھا. اس کے بعد آگے آیات میں ایک بہت اہم ضابطہ بیان کیا گیا کہ دین میں غلو نہ کرو. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. غلو کا بنیادی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو یا کسی شخص کو جو اس کا حق نہیں ہے اس سے زیادہ اس کا بلند رتبہ بڑھا دینا، اس کا رتبہ جو اس کا ایک لیول ہے اس سے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. تو دین میں کیا غلو ہے کہ دین میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایسی باتیں منسوب کریں جو ثابت نہیں ہیں، اور کسی ذات کے حوالے سے کسی نبی کے حوالے سے ہم غلو نہ کریں. یہ دین میں غلو ہے. کیونکہ جو عیسائی تھے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول حضرت عیسیٰ ہیں ان کے بارے میں غلو کیا. اور وہ کیا غلو کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے ان کو، ابن اللہ، نعوذ باللہ. تو آگے خود بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حضرت عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے. آگے پھر آیات میں 174 میں قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کی خصوصیت اور قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. کہ اے لوگو، تم پر تمہارے رب کی طرف سے برہان کو بھیجا گیا ہے اور تم پر ایک واضح کھلا نور نازل کر دیا گیا. یعنی برہان سے مراد دلیل، ایسی دلیل کہ اس دلیل کے آنے کے بعد کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. یعنی ایسی تمہارے سامنے قرآن و سنت کے ادلہ موجود ہیں، اس کے بعد تمہیں کسی بدعت کی طرف، تمہیں کسی شرک کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نور مبینہ، یہاں نور سے مراد قرآن ہے. یعنی ایسی روشنی ہے جو آپ کو، جو آپ کی منزل ہے، جو آپ کا راستہ ہے جنت کی طرف کا راستہ، اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی اندھیرے ہیں، سب کے لیے یہ قرآن روشنی ہے، نور ہے. اور یاد رکھیے، انسان کو روشنی کی، نور کی ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے. چاہے وہ پل صراط ہو، وہاں بھی لوگ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے لیے نور کو مکمل فرما دے. چاہے وہ قبر میں ہو، وہاں بھی انسان کو نور کی، روشنی کی ضرورت پڑے گی. چاہے وہ حشر کا میدان ہو، وہاں بھی انسان کو نور کی ضرورت پڑے گی، روشنی کی ضرورت پڑے گی. تو یہ قرآن ہمارے لیے اصل بنیادی نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے. تو اسی لیے آج اس دنیا میں، اس اپنی مختصر سی زندگی میں قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، تاکہ اس قرآن سے ہم روشنی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو اس قرآن و سنت سے منور کر سکیں. تو یہاں پہ سورۃ النساء کا اختتام ہو رہا ہے، جو سورۃ النساء چوتھے پارے کے آخری سے آغاز ہوئی تھی. اس کے بعد آگے سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے. اور مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، یعنی اس میں کھانے پینے کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کا بیان کیا گیا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز تم نے نہیں کھانی، یہ چیز حرام ہے. تو اس صورت میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بہت ساری نعمتوں کو حرمت ان کی بیان کی کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ جو مردار ہیں وہ تم پہ حرام ہے، ان کا گوشت حرام ہے. والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر یعنی خنزیر کا گوشت تم پہ حرام ہے. اور آگے بہت ساری چیزیں حرام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو لوگ کفار ہیں، جو لوگ ان حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے، جب وہ لوگ جنت میں جہنم میں جائیں گے تو ان لوگوں کا ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے
تو ان سے وہ یہ چاہیں گے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنی نعمتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ہم وہ اللہ تعالیٰ کو دے دیں کسی طرح، تاکہ ہمیں معافی مل جائے، تاکہ ہم اس جہنم سے باہر آ جائیں، تاکہ ہم اس آنکھ سے باہر آ جائیں۔ لیکن جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب جہنم میں لوگ چلے جائیں گے تو ایک جہنمی شخص سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ بھائی کیسا تھا تمہارا ٹھکانہ، کیسی تھی یہ آگ؟ تو وہ جواب دے گا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ تھا، بہت ہی تکلیف دہ ٹھکانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرمائے گا کہ اگر تم یہ چاہو، یعنی زمین جتنی بھی اس دنیا میں تم سونا بھر کے اگر مجھے دینا چاہو اپنی معافی کے لیے تو تم ایسا کرو گے؟ وہ کہے گا ہاں بالکل میں ایسا کروں گا، یعنی میں ایسا چاہوں گا میری کسی بھی طرح معافی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ میں نے اس دنیا میں جو تمہیں زندگی دی تھی، اس دنیا میں تو میں نے تم سے اس سے بھی کم کا مطالبہ کیا تھا کہ تم کچھ نیک اعمال کر لو، اعمال صالحہ کر لو، ایمان لے آؤ۔ میں نے تو تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ تم اتنا بھر بھر کے سونا لاؤ تو میں تمہیں معاف کروں گا، اسی لیے اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، ایمان میں پختگی دے، تاکہ ہمارا جو جنت کا راستہ ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور وہ قیامت کے دن یریدون ان یخرجوا من النار، کہ وہ چاہیں گے، ان کی یہ دلی خواہش ہوگی کہ ہمیں کسی طرح اس نار سے، اس جہنم کی آگ سے نکال دیا جائے، لیکن وما هم بخارجین منها، ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد آگے اس چھٹے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے حوالے سے ایک بات بیان کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی گستاخی کی اور یہاں تک کہہ دیا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں وہ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہے۔ اتنی ایک حد درجے کی جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو ان کے ہاتھ میں بخیلی ہے، وہ اصل بخیل ہیں اور وہ اصل جو ہے وہ بخیل ہیں، اور جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی گئی۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، ان کے پاس آپ کو مال و دولت کے انبار نظر آ جائیں گے، لیکن ہے ان کے اندر بخیلی۔ یاد رکھیے یہ جو غنا ہے اور یہ جو سخاوت ہے، یہ کثرت مال کو نہیں کہتے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو آپ کو جو ہے وہ سخی کہا جائے گا، نہیں، اصل سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ بھی کرے۔ اصل غنا جو ہے، اصل جو بڑا پن ہے وہ دل کا ہے، کہ انسان کا دل جو ہے وہ بڑا ہے اور اس میں سخاوت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو ان کی یہ ایک بری صفت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بہت پھیلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ پھر آگے جو لوگ اور جو داعین اور جو مبلغین دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، یعنی اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی اور ان کو تسلی دی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر دیجئے، آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یہی آپ کا مقصد اور منصب ہے کہ آپ نے پیغام آگے پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، آگے سے جتنے بھی غلط رسپانس آئیں گے، جتنے بھی آپ کے مخالف لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حفاظت ملے گی۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم نے کل 5ویں پارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو شخص گناہ کبیرہ سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے
گناہ صغیرہ بھی معاف کر دے گا اور مٹا دے گا۔ اور گناہ کبیرہ میں ہم نے کچھ چیزیں سمجھی تھیں کہ کن کن گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی لعنت بیان کی گئی ہو کہ جو یہ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، اور جو یہ گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں ایک ایسے گناہ کے بارے میں بیان کیا گیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اس کا ٹھکانہ نار ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی شرک کرنا اکبر الکبائر ہے، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو اس کے ساتھ ملانا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا، یہ تمام کے تمام شرک جو ہیں یہ ایک انسان کے لیے اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ انسان کے اوپر پھر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کے شرکوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں ایک اور ان کی بہت ہی بری صفت بیان کی گئی کہ ان کی کیسی بدبختی اور ان کی بے توفیقی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تو تین میں سے ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو اور انہوں نے الہ بنا دیے، حضرت عیسیٰ کو اور ان کی جو والدہ ہے حضرت مریم کو، نعوذ باللہ۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کو بھی خدا بنا دیا۔ تو یہ عیسائیوں کے ایک گروہ کا یہ عمل تھا، جس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے خود تردید فرما دی کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ تو صدیقہ ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کیا۔ آپ مجھے بتائیے، ایک معبود کیا کھانا کھا سکتا ہے؟ ایک معبود، ایک انسان کھانا جب کھاتا ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے، اور یعنی وہ کھانے کا محتاج ہے، وہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ جو ہیں وہ تو کھانا کھاتی ہیں، تو وہ کیسے معبود ہو سکتی ہیں؟ معبود تو ان تمام کی تمام عیبوں سے، بھوک سے، تھکن سے، اونگ سے، نیند سے، ان تمام کی تمام عیب سے پاک ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہاں ان کے اس باطل عقیدے کی نفی کی گئی۔ اور آخری صفحے پہ ایک آیت ہے، بس یہ آیت سن کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ بیان کیا گیا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ یہاں بیان کیا گیا کہ ایسے پھر جو اہل کتاب بنی اسرائیل میں سے تھے ان پہ لعنت کی گئی جن کے یہ عقائد تھے، اور ان کی ایک اور برائی کو بیان کیا گیا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جب بھی کوئی برا کام دیکھتے تو وہ اس کو روکتے نہیں۔ ایک تو خود گناہ گار، اور جو دوسرے ان کے بھائی جو ان کے معاشرے میں لوگ وہ برائی کے کام کر رہے ہیں وہ اس کو روکتے بھی نہیں تھے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان جو ایک مومن کی، ایک مسلمان کی ایک خاص ڈیوٹی لگائی گئی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر لعنت کی ہے اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے تیسرے پارے میں بھی سمجھی، دوسرے پارے میں بھی، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ کو جب بہترین امت کہا گیا، اعلیٰ امت کہا گیا، تو اس کا سب سے بڑا وصف یہی ہے کہ وہ اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ پچھلی امتوں پہ بھی لعنت اس لیے کی گئی، پچھلی امتیں بھی اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں کہ انہوں نے برائی کو یعنی گناہ کو گناہ کہنا چھوڑ دیا تھا، برائی کو روکنا چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہم تمام لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو یہ بات سوچنی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہمارا ایک اہم فریضہ ہے۔ ہم چاہے ایک طالب علم ہیں، چاہے ایک عام انسان ہیں، چاہے ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے،
ہم اپنے اپنے میدانوں میں اس ڈیوٹی کو سر انجام دے سکتے ہیں کہ ہم اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا چھٹے پارے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔